اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وقاص۔ ناظرین، آج آپ سے 2 دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، پھر سے خراب چیز کی وجہ سے کل بھی ولاگ نہیں ہو سکا، پرسوں بھی، تو بات تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے۔ آج بات کرنی ہے ملکی سیاست اور عدلیہ کے حوالے سے۔ ناظرین، حیث قوم ہماری قوم کے اندر 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی 2 صفات بدرجہ اتم موجود ہیں کہ ایک تو ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بھلا کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن ساتھ والے کے کام میں ہم نے ٹانگ اڑانا جو ہے وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا کام جو ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر جو ہے وہ انجینئر کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے اور انجینئر ڈاکٹر کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس بیماری کے لیے یہ گولی دینی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ان کاموں میں ہمیں کوئی ناکامی ہوتی ہے تو دوسری صفت ہماری یہ ہے کہ ہم یہ کام جو ہے وہ دوسرے کے اوپر ڈال کے اور اس کو ذمہ دار ٹھہرا کے اس کے بعد وہاں سے راہ فرار اختیار کر دیتے ہیں، اور اس کام کے غلط ہونے کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں اور خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 صفات آپ کہہ لیں یا برائیاں کہہ لیں، یہ ہمارے ملک کے اندر بسنے والے 22 کروڑ میں سے تقریباً 19 کروڑ میں تو لازمی یہ صفات پائی جاتی ہے۔ ناظرین، اس وقت ملک جو ہے وہ مسائل کا گڑھ بن چکا ہے، تباہی کے دانے پہ پہنچ چکا ہے، دیوالیہ پن کے قریب ہو چکا ہے، اور اتنے برے حالات گزشتہ 75 سالوں میں کبھی بھی نہیں ہوئے۔ اور ہر ادارہ جو ہے وہ دوسرے کو ٹکر دینے کی کوشش میں ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو گرانا ہے۔ آپ عدلیہ کی بات کر لیں تو سیاستدانوں کی لڑائی میں عدلیہ نے خود اپنا منہ کالا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا، تو اب خود جسٹس بندیال صاحب نے ایک سو موٹو ایکشن لیا۔ اس کے اوپر پہلے انہوں نے 9 ججز کا ایک بینچ بنایا، پھر 7 کا، پھر 5، پھر وہ کم ہوتے ہوتے 3 رہ گئے، اور ابھی اس کا ایک فیصلہ آیا جس کو پارلیمنٹ نے کہا کہ جی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب ایک نئی شرارت کے طور پہ جو ہے وہ جسٹس بندیال صاحب نے ایک نئی شرارت چھیڑ دی اور انہوں نے 7 رکنی بینچ کا اعلان کر دیا۔ اب یہ بینچ کا ٹوٹنا، بینچ کا جڑنا، یہ روزانہ ایک نئی خبر بن کے سامنے آ رہا ہے۔ تو ناظرین، پارلیمان کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں انہوں نے ایک کا کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم عدلیہ کے کسی فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ لڑائی جو ہے یہ روز بروز تناؤ، یہ پولرائزیشن جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس پولرائزیشن کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے یہ تو ماہرین ہی بتا سکتے ہیں، لیکن میری ناقص رائے کے مطابق دیکھیں، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ملک وہ بغیر سسٹم کے نہیں چل سکتا، وہ آئین کے تابع ہوتا ہے۔ اب جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنے آئین سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص پارٹی کو کارنر کرنا ہے اور ایک خاص پارٹی کو انہوں نے فائدہ دینا ہے، جو ان کے قول اور فعل میں برابر نظر آ رہا ہے۔ اب انہوں نے ظاہری بات ہے اس کے اندر انٹرپشن کرنا ضروری سمجھا، اور ہماری جو تقرریاں جو میرٹ کے خلاف ہوتی ہیں، جو پارٹیاں جو جب اقتدار میں آتی ہیں تو اپنے من پسند لوگوں کو نوازتی ہیں، تو وہ لوگ ساری زندگی ان کے غلام ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پہ بھی سسٹم چل رہا ہے۔ تو اب پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی سپریمیسی قائم کرنے کی کوشش میں ہے، عدلیہ اپنی سپریمیسی کے لیے ہے، اور فوج اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ اپنی سپریمیسی کے تحت ہے۔ ان ساری چیزوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے کہ جو سب سے زیادہ بدنامی جس ادارے کی ہوئی ہے یا جس کے اوپر پری پلان طریقے سے حملے کیے گئے ہیں وہ ہے پاک فوج۔ ناظرین، پاک فوج میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، آپ کے اعتراضات ان کے اوپر مختلف ہوں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہرحال آج اگر ہم میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہاں پہ بیٹھ کے ولاگ کر رہا ہوں، تو اس کے پیچھے ان فوجی جوانوں کی قربانیاں ہیں کہ وہ بارڈر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، وہ دھوپ گرمی سب کچھ برداشت کرتے ہیں ہمارے لیے۔ تو ٹھیک ہے، تو چند لوگ شاید ان میں برے بھی ہوں گے، لیکن بہرحال یہ بڑی عظیم فوج ہے اور اس کی بنیاد پہ آج یہ ملک کھڑا ہے۔ اگر پاک فوج نہ ہو تو یقین مانے کہ انڈیا جو ہے وہ ود ان ڈیز وہ ہمارے ملک کے اوپر قبضہ بھی کر لے اور سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ ان فوجیوں کو ایک جرنیلوں کی جو انٹرپشن رہی سیاست میں، انٹروینشن وہ کرتے رہے، لیکن اس میں جرنیلس کو خود انوائٹ کیا گیا۔ ابھی بھی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو نئے آرمی چیف ہیں وہ میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے۔ بھائی وہ کیوں بات کریں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کیا کونسلر ہو، آپ چیئرمین ہو، آپ ایم پی ہو، ایم این اے ہو، آپ یا ملک کے کوئی وزیر اعظم ہو، کیا ہو؟ آپ ایکس ایم این اے، اور ایکس ایم این اے جو ریٹائرمنٹ کی زندگی ہوتی ہے اس میں آپ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ناظرین، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس ملک کے اوپر رحم کرے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ۔